اس وقت بھی اگر ہم کوئی شال اچھا ڈھونڈتے ہیں وہ یورپین کنٹری میں ہی ملتا ہے، یا آپ اس میں میوزیم میں جائیں گے، انگلینڈ میوزیم میں، جو بھی میوزیم ہے ان میں بہت سارے شالز ہیں جن کے اوپر سٹوری ہے، بہت پیچھے سٹوری ہے، اور یہ شال لگاتے تھے زیادہ وہی، مطلب جو اسودہ حال تھے، پیسے والے ہوتے تھے وہی لگاتے تھے، اور وہ بھی ہوتا تھا، اس میں کوالٹی بھی ہوتی تھی، ایک اپر کلاس کی کوالٹی بنتی تھی، دوسرا لوور کلاس کی کوالٹی، وہی ہم اس وقت وہی مشہوری ہے اس کی، جو نیپولن اس وقت کی اس کی مشہوری وہی ہے، سب لوگوں کو پتا ہے کہ کشمیری شال مہنگا ہوتا ہے۔ فرسٹ آف آل شوگر کے جو علامات اگر ہم دیکھیں 90% کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہے ہمیں شوگر ہے جب ہم ٹیسٹ کرتے ہیں، کیونکہ یہ اگر آپ دیکھیں گے، اگر آپ شوگر مریض 10 پیشنٹس کو 10 آدمی کو ٹیسٹ کریں گے، ان میں سے 4 کو شوگر نکلے گا اور ان کو پتہ ہی نہیں ہوگا، کیونکہ ٹیسٹ کبھی کیا نہیں ہوگا۔ اب جن کو پتہ ہے ان کو علامات کیا ہوتی ہیں، یوزولی کسی کو وزن کم ہوتا ہے، یا منہ سوکھتا ہے، یا پیشاب زیادہ آتا ہے، یا کھجلی ہوتی ہے پیشاب کرنے کی جگہ ان کو، یا کوئی پھوڑا نکلا ہے، زخم نکلا ہے جو ٹھیک نہیں ہو رہا ہے، یا کسی کو آنکھوں کی بینائی روشنی کم ہوتی ہے، وہ آنکھوں کے ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، تو ایسے مریضوں کو ایک دم سے شوگر کا ٹیسٹ کرنا چاہیے۔ اور اگر شوگر 126 کے اوپر چلی جائے فاسٹنگ میں اور کھا پی کے 200 ملی گرام پر ڈیئر، تو اس کا مطلب ہوا کہ اس مریض کو ڈائبٹیز ہے۔ مطلب بار بار اس پیشاب گنو اڑین مطلب یہ دماغس مز کہ مے شاید یہ بدل کھانا یہ پریشانی گو یہ خاص اخ کہ یم سات بار بار کنس پیشاب یہ پہ دستی شوگر یہ ضروری چھنا۔ شبیر صاحب wants to know that why these patients get frequent urination and what's the reason۔ یہ جو ڈائبٹک پیشنٹس ہیں، ان کو جن کو علامات ہوتے ہیں ان میں وزن کم ہونا اور پیشاب زیادہ آنا۔ اگر کسی مریض کو پیشاب زیادہ آئے، بھوک زیادہ لگے اور وزن کم ہو جائے تو 90% یہ ہے کہ اس مریض کو شوگر کی بیماری ہے۔ اب کیونکہ جب زیادہ شوگر باڈی میں ہو جاتا ہے، وہ کڈنیز اس کو باہر نکلنے کی کوشش کرتی ہے، تو ان پیشنٹس کو یورین میں گلائکوسیوریا جس کو کہتے ہیں، یورین میں شوگر نکلتی ہے، تو ایسے میں ان کو یورین میں تھوڑی اریٹیشن بھی ہو جاتی ہے، اور پیشاب جو زیادہ ہے، باڈی کا میکینزم ہے کہ ڈیفینس میکینزم کہ وہ شوگر کو یورین میں نکال دے تاکہ اس کو شوگر لیول جو باڈی خون میں ہے کم ہو جائے، تو ایسے میں ان کو یورینیشن زیادہ ہو جاتی ہے اور ویٹ کم ہو جاتا ہے اور کو بھوک زیادہ لگتی ہے، تو کھا پی کے بھی ان کو لگتا ہے کہ اور کھانا کھائیں، تو ایسے مریض کو ایک دم ٹیسٹ کرنا چاہیے، دیکھنا چاہیے کہ شوگر تو ضروری۔ تو یہ جو شوگر سے کون سی بیماری پھر بڑھ جاتی ہے، جب شوگر انسان کو ہو جاتی ہے اس کو پھر کون سی اور بیماری اس کے ساتھ جکڑتی تھی؟ اس کو 2 مین کمپلیکیشنز ہو جاتی ہیں، ایک تو مائکرو واسکولر کمپلیکیشنز اور دوسرا میکرو واسکولر۔ مائکرو واسکولر کمپلیکیشنز میں چھوٹی جو نسیں ہیں اندر باڈی میں، جیسے آنکھوں میں ریٹینوپیتھی ہو جاتی ہے، ان کو آنکھوں کی بینائی کم ہو جاتی ہے، کڈنی کی نسیں جو ہیں ان میں پرابلم آ جاتی ہے، تو ان کو ورم چڑھتا ہے، پروٹینز کڈنی میں نکل سکتا ہے، یا اس کو نیفروپیتھی کہتے ہیں، یا ڈائبٹک کڈنی ڈیزیز۔ ساتھ میں نروز کی نسوں میں بھی پرابلم ہو سکتی ہے، تو ڈائبٹک نیوروپیتھی ہو سکتی ہے۔ تو اگر آپ اس وقت دیکھیں گے سب سے بڑا کارن جو ڈائبٹیز کے مرنے کا ہے وہ ہے کڈنی ڈیزیز، ہائپر ٹینشن دوسرے نمبر پہ، تو ہمارے مریضوں کو کڈنی ڈیزیز ڈائبٹکس کو اس لیے ہو رہی ہے کیونکہ ان کا ڈائبٹیز انکنٹرولڈ ہے، بعد میں ان کو ہائپر ٹینشن بھی ہو جاتا ہے۔ 50% ڈائبٹک پیشنٹ جو ہے ان کو ہائپر ٹینشن بھی ہوتا ہے، تو یہ ایک ٹوین اسالٹ یا کہ ایک ایپیڈیمک جیسا ہے جس میں ڈائبٹیز بھی ہے، ہائپر ٹینشن بھی ہے، اور ایک بندے نے اچھی
مثال دی تھی, یہ کیرامل ڈیزیز ہے. کیرامل مانے جو وہ چاکلیٹ ہوتا ہے کیرامل, اس میں CA کا مطلب کاغذ, ہارٹ پہ اثر ڈالتا ہے. آر کا مطلب رینل, کڈنی پہ اثر ڈالتا ہے. A اور M کا مطلب ایڈپو میٹابولک, یعنی ایبڈومن میں فیٹ جمع ہو جاتا ہے. اور E اور L مانی لیور ڈیزیز. آج کی ڈیٹ میں اگر آپ دیکھیں گے, کڈنی سے جو فیٹی لیور ڈیزیز ہو رہی ہے, اس سے کرانک لیور ڈیزیز کا برڈن بہت زیادہ ہو رہا ہے ہماری پاپولیشن میں, اور بہت سارے مریضوں کو اب لیور ٹرانسپلانٹ کی ضرورت پڑ رہی ہے. وجہ یہی ہے کہ ہمارے مریض اب زیادہ جینے لگے ہیں. پہلے مریض جلدی مرتے تھے, اور جب آپ زیادہ ان کی ایج لانجیویٹی بڑھ گئی تو ہم زیادہ کمپلیکیشنز دیکھ رہے ہیں. تو ڈائبٹک کڈنی ڈیزیز, ڈائبٹک آئی ڈیزیز, ڈائبٹک نرو ڈیزیز, ساتھ میں ہارٹ ڈیزیز. ہمارے پیشنٹس جو ڈائبٹیز کنٹرول نہیں ہے, ان کو اسٹینٹس لگانے پڑتے ہیں, جن کو HbA1c 7% کے نیچے ہے. صرف 30% لوگ ایسے ہیں جن کا بلڈ پریشر 130/80 ہے. باقی انکنٹرول ڈائبٹیز ہے, انکنٹرولڈ ہائپر ٹینشن ہے, اور ہائی کولیسٹرول ہے. یہ وجہ یہ ہے کہ صحیح وقت پہ ہماری پاپولیشن میں صحیح علاج نہیں ہو رہا ہے. ڈاکٹر صاحب یہ ہائپر ٹینشن ہے, یہ کشمیری میں اس کو کیسے بتا سکتے ہیں؟ دیکھیے, بلڈ پریشر جو ہے یوزولی سمٹمز اس کے کچھ نہیں ہوتے ہیں, لیکن اگر کوئی مریض ڈائبٹک ڈکلیئر ہو جائے, ڈائبٹیز اور جو ہائپر ٹینشن ہے یہ آپس میں دو بہنیں ہیں. اس کو عام انگریزی میں کامن سوائل ہائپوتھیسس کرتے ہیں. ڈائبٹیز کی وجہ سے بلڈ پریشر ہو جاتا ہے, اور بلڈ پریشر کی وجہ سے ڈائبٹیز ہو جاتا ہے. ڈائبٹیز میں اگر آپ دیکھیں گے 50% لوگ ہائپر ٹینشن ہوتے ہیں ڈائگنوسس کے وقت, اور ہائپر ٹینشن کی وجہ سے اندر جو ایکٹیویٹی سمپیتھیٹک ایکٹیویٹی نروز میں ہے وہ بڑھ جاتی ہے, اور اس سے ان کو ہائپر ٹینشن سے ڈائبٹیز ہو جاتی ہے. تو یہ دونوں چیزیں اگر ہو جائیں تو ان دونوں کا علاج ضروری ہے. میرے نزدیک اگر آپ دیکھیں گے, ڈائبٹیز کا علاج ایک ہولسٹک اپروچ ہونا چاہیے. وہ یہ ہے, اس میں 4-5 چیزیں ہیں. رول آف ABCDEF. تو A کا مطلب HbA1c 7 کے نیچے رکھیں. B کا مطلب بلڈ پریشر 130/80 کے نیچے رکھیں. C کا مطلب LDL کولیسٹرول 100 کے نیچے رکھیں. D کا مطلب ڈائٹ, جس میں آپ نے بتایا کہ ریفائنڈ کاربوہائیڈریٹس کم لینے ہیں, کمپلیکس کاربوہائیڈریٹس جو ہے وہ زیادہ لینے ہیں. انرجی ڈینس فوڈس, پروسیسڈ فوڈس جو ہیں کم لینے ہیں, سیلڈ لینی ہے. E کا ایکسرسائز, یعنی ایکسرسائز کم از کم 45 منٹ کیجیے ہفتے میں 5 دن. F مانے فٹ کیئر, شامس ہر کھانا شوگر بیمارس یل گھر آو کھورن نظر دن, وچھنہِ آب سۄکبٔلۍ آب کھۄر چھلٕنۍ, پتہٕ تِمن زایتون تیٖلٕچ مٲلِش کرٕنۍ. Foot care is very important. Every patient in diabetic patient should examine his feet for any cracks, for any their bullous, or for any rash. تو F فٹ کیئر یہ ہے, مطلب فل کیئر آف ڈائبٹیز. رول آف ABCDEF. ہر ایک مریض جس کو ڈائبٹیز ہو جاتا ہے اس کو ڈسٹرس ہو جاتا ہے, مجھے ہی کیوں, میں کیا کروں, اب مجھے شوگر ہو گیا تو اب کیا میں کروں. تو ایسے میں جب وہ ڈاکٹر کیئر گیور سے بات کرتا ہے, اس کو ایشورنس ملتی ہے, ڈائٹ, ایکسرسائز اور دوائیں شروع کرتا ہے, تو یہ ڈسٹرس چلا جاتا ہے. دوسرا ہے ڈائبٹیز ود ڈپریشن. ڈائبٹیز ود ڈپریشن ایک ڈفرنٹ بال گیم ہے. کٲشِر پٲٹھۍ وَنو, ڈائبٹیز چھُ دِوان ڈپریشنس وُتٕش, ڈپریشن چھُ دِوان ڈائبٹیزس وُتٕش. تو ڈائبٹیز جب تک آپ کا کنٹرول نہیں ہوئے گا, جب تک آپ کا ڈپریشن ٹھیک نہیں ہوئے گا. یہ ایک ڈفرینٹ اینٹیٹی ہے. اس میں ہم اس وقت سائیکیٹرسٹ سے بھی بات کرتے ہیں کہ ایسے مریض کو جس کو کافی سارا ڈپریشن ہے, اس وقت جب تک ڈپریشن اس کا ٹھیک نہیں ہوگا, وہ ڈیزیز ریلیٹڈ بھی ہوتا ہے, وہ ادر فیکٹرز ہوتے ہیں, کاسٹ ریلیٹڈ. کئی بار کاسٹ آف ڈائبٹیز اتنا زیادہ ہوتا ہے اس کو افورڈیبلٹی نہیں ہوتی ہے, یا پرسنل ریزنز ہوتے ہیں. تو وہ ڈائبٹیز اور ڈپریشن دونوں ہمیں ایک دم کنکرنٹلی اکٹھے ٹریٹ کرنے پڑتے ہیں. ادروائز ڈائبٹیز ڈسٹرس
تو عام چیز ہے, ہر ایک مریض کو ہوتا ہے کسی ٹائم پہ تھوڑا سا پریشانی رہتی ہے, شوگرز کنٹرول میں آتے ہیں, وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں. ڈاکٹر صٲب بیٛاکھ سوال اوسُم کہِ سارنٕے لُکن سارنٕے گرن منٛز چھُ تی کھٮ۪ن چٮ۪ن چھُ اَسہِ آسان مان ژٕ أسۍ چھِ چاول کھٮ۪وان یہِ چھُ کھٮ۪وان یہِ تہِ چھُ سفید, نوٗن چھُ یہِ تہِ چھُ سفید, أسۍ چھِ سوڈا تہِ کران استعمال یہِ تہِ چھُ سفید, اوٹ چھُ یہِ تہِ چھُ سفید. سفید تہٕ زگ تۄہہِ اوسوٕ گۄڈنِکسٕے اَتھ منٛز ووٚنوٕ تۄہہِ کہِ زگ اگر کھٮ۪ن تہٕ سُہ گژھِ وۄنۍ کاسٹلی. یہِ چھا امیُک اثر چھا اَتھ منٛز کہِ سفید چیٖز منٛز؟ اگر آپ جو بھی رائس لے رہے ہیں, لیکن اگر آپ کوانٹٹی میں لے رہے ہیں, جو جتنے کیلوریز آپ کو چاہیے اتنے لے رہے ہیں, وہ امپورٹنٹ ہے. جو سپوز آپ براؤن رائس ہی کھائیں گے لیکن بہت زیادہ کھائیں گے تو اس کا کوئی مقصد نہیں رہا. یہ ڈائبٹیز میں ہم اپنے مریضوں کو بولتے ہیں کہ یو ڈو بریک فاسٹ لائک اے کنگ اینڈ ڈنر یو شوڈ ڈو لائک اے بیگر. ہیوی بریک فاسٹ جب آپ کریں گے تھوڑا سا ٹھہر کے کرتے, کیونکہ اندر جو کاؤنٹر ریگولیٹری ہارمونس کارٹیسول نکلتا ہے یا باقی چیزیں, تو وہ صبح ہائی ہو کی وجہ سے صبح تھوڑا شوگر لیول ان کو اوپر. تو اگر آپ 7 بجے بریک فاسٹ کریں گے, جب وہ اوپر جانے لگیں گے تو 8-9 بجے تک شوگر دوائی اور ڈائٹ کی وجہ سے کنٹرول میں رہیں گی. لیکن ساتھ میں یہ ہے کہ جو ہم نے بتایا کہ انرجی ڈینس فوڈس وہ اوائڈ کرنے ہیں, اور کوانٹٹی امپورٹنٹ ہے. یہ ضروری نہیں ہے تُہۍ کھیٚیِو وائٹ رائس بدل براؤن رائس یا باسمت. اگر وائٹ رائس ہی کھے مگر کوانٹٹی گژھِ تَتھ آسٕنۍ تیٖژاہ یۄس تٔمِس 2 کَولہِ بَتہٕ سلاد سبزی دُپہرس اَتھٕ ژۄچہِ 2 سلاد سبزی شامس. کیا چیزیں ہونی چاہیے کہ یہ کام, یہ ٹریڈیشن, یہ جو کام ہے ہمارے اسٹیٹ کا یا ہماری کنٹری کا, یہ آگے پھلے پھولے. یہ اس وقت وینٹیلیٹر پہ ہے. اوکے, یہ آکسیجن, یہ وینٹیلیٹر پہ ہے. یہ جو اس سے وینٹیلیٹر سے اتر رہا ہے تو ختم ہو رہا ہے. کوئی اگر ہے ابھی کوئی یہ رہے گا 10 سال 5 سال 8 سال ہے, اس کی بیسک ہے پہلے جو بھی یہاں آئے گا, جو بھی حکومت یہاں بنے گی, اس کی پہلے اس کی الگ منسٹری بنانی. خالی ہینڈی کرافٹ کا ہوتا ہے, وہ ہوتا ہے مطلب اس میں ہوتے ہیں بہت سارے شعبے, اس میں ہوتے ہیں ٹیکسٹائل, اس میں ہوتا ہے بہت, لیکن ان کو پہلے پرسنلی بنانے ہیں ہینڈی کرافٹ, جو اس کے لیے ایک منسٹری. اس منسٹری کو کرنا ہے اس کو سکول سے سٹارٹنگ. سکول سے جب تک ہم یہ نہیں کریں گے کبھی زندہ نہیں ہو جائے گا.